پہلی دفعہ اگر 5 سال کے بعد ٹاکسنز بننے لگے تھے تو جب دوبارہ ریلیپس ہوگا کافی عرصے کے بعد تو ٹاکسنز بننے میں 1-2 دن لگیں گے، اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ پہلے دن ہی بنے. اور یہ چیز جو ہے اس کو پریونٹ نہیں کیا جا سکتا، چاہے 10 سال نشہ نہ کریں چاہے 20 سال نشہ نہ کریں. جب نشہ کریں گے تو آپ کو پہلے سے زیادہ تباہی کا سامنا ہوگا. تباہی وہاں سے شروع نہیں ہوگی جہاں رکی تھی، تباہی کاہی آگے جا کے شروع ہوگی، کیونکہ نشے کی جو بیماری ہے یہ اس زمانے میں بھی بڑھتی رہتی ہے جب آپ نشہ نہیں کرتے. اگر کسی کو یہ ایک بات سمجھ لگ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا کہ نشے کی بیماری تب بھی بڑھتی ہے جب آپ نشہ نہیں کرتے. اس کے بڑھنے کا پتہ تب چلتا ہے جب آپ نشہ کرتے ہیں، پر بیماری تب بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. چرس جو ہے وہ ایک براڈر نیم ہے جس میں سینکڑوں قسم کے ورائٹی سامنے آتی ہے. کسی کو گردہ کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں، کسی کو ماروانہ کہتے ہیں، کسی کو ویڈ کہتے ہیں، کچھ بھی کہیں. اندر اس کے ٹیٹرا ہائیڈرو کینابینول ہے جس کی خاطر لوگ اس کو لے رہے ہوتے ہیں. جو لرننگ ہے ہماری وہ جس سٹیٹ میں ہوتی ہے اسی سٹیٹ میں وہ لرننگ پھر کارآمد ہوتی ہے. اگر آپ نے نشے کے دوران ہارس رائڈنگ سیکھی ہے تو بہترین ہارس رائڈنگ پھر آپ نشے میں ہی کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو آکورڈ لگتا ہے ہارس رائڈنگ کرنا، لیکن چند دن کے اندر اندر پھر آپ وہ بھی سیکھ لیتے ہیں کہ نشے کے بغیر کیسے کرتے ہیں. سارا ریہیبلیٹیشن پروگرام اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ جب آپ نشہ چھوڑیں گے تو آپ کو تمام کام کرنے میں تھوڑی بہت دشواری ہوگی، کیونکہ آپ کے برین نے ٹوٹل ایکٹیویٹی فوکس رکھی تھی نشے کے اوپر. اور ہمارا برین جو کچھ سوچتا ہے پھر ہمارا برین وہی کچھ سوچنا چاہتا بھی ہے. اس کو کچھ اور سوچنے کا موقع دیں تو وہ منع کر دیتا ہے. یعنی آپ جو کام بھی کرتے ہیں، فرض کریں آپ کا کوئی پرابلم ہے، جیسے کہ آپ سب کا پرابلم ہے کہ آپ کے فیملی ممبر کو نشے کا سامنا ہے، نشے کی بیماری کا سامنا ہے، تو آپ 24 گھنٹوں میں سے جتنی دیر جاگتے رہتے ہیں آپ اس پرابلم پہ سوچتے رہتے ہیں. اور یہ سوچنا کوئی باقاعدہ پلاننگ سے نہیں ہوتا. جب بھی آپ ذرا سا فری ہوتے ہیں تو آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرے بچے کا یا میرے بھائی کا کیا بنے گا. آپ اس بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں جب بھی ذرا فری ہوتے ہیں. اس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ شام 5 بجے سے 7 بجے تک سوچنا ہے. اگر آپ ایسا کریں کہ روزانہ کوئی فکس ٹائم پہ سوچیں اپنے بچے کے بارے میں تو دیٹ وڈ بی پازیٹیو. بٹ تھنکنگ اباؤٹ دی سیم تھنگ آل دا ٹائم یہ نیگیٹو ہے. اور آپ کا دماغ جو ہی آپ کو فرصت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ مسئلہ ہے آپ کا، تو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دو. تو جب آپ اس طرح سوچتے ہیں تو آپ کا جو دماغ ہے وہ اڈکٹیولی سوچتا ہے اور اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے، کیونکہ یہ کوئی پلانڈ تھنکنگ نہیں ہوتی. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے وہ آپ نے شعر سنا ہوگا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. ویسے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کا مطلب. تو یہ جو چیز ہے جو سوچنا ہے یہ جب آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ جو ہی آپ فری ہوئے تو آپ وہ کام شروع کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کی ول پاور کے تحت چلنا بند ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے عادت ہوتی ہے آٹو پہ چلنے کی. لیکن اگر آپ ہمیشہ اپنے دماغ کو ادھر سے آرڈر لے کے دیتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کی بہترین خدمت کرتا ہے. اگر ادھر سے آرڈر آنے کم ہو جاتے ہیں تو جو کام یہ کر رہا ہے تو پھر یہ اسی کو کرنا شروع ہو جاتا ہے، پھر یہ اسی کو ریپیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ پڑھنا چاہتے ہیں پر کتاب کھولنے کے نام سے ان کو کوفت ہونے لگتی ہے اور وہ کتاب نہیں کھولتے. اور ان کے ماں باپ ان کو بڑے بڑے انسینٹیوز دیتے ہیں، بہت ان کو ریوارڈ کا لالچ دیتے ہیں، لیکن وہ پڑھ کے نہیں دیتے. اب دیکھتے ہیں اچھے بھلے بچے. کل ہی میرے ساتھ کنسلٹیشن میں ایک فیملی آئی اور وہ ان کے بچے کو انہوں نے ایف ایس سی کے بعد یو کے میں بھیجا. وہاں اس کو فاؤنڈیشن کرنے کی ضرورت تھی اور اس نے چرس پینی شروع کر دی، اس نے شراب پینی شروع کر دی اور اس نے ایکسٹیسی لینی شروع کر دی. تو اس کے دماغ نے کہا یہ مزے کا ہے، تو پڑھائی چھوڑ دی اور ایک بریلینٹ بچہ جو ہے وہ 0 پہ آ گیا
اور اس کا جو ہے مستقبل تاریک ہو گیا. ایسا اکثر ہوتا ہے کہ پڑھائی کی نسبت چرس پینا تو زیادہ مزے کا ہے نا, کہ نہیں؟ تو یہ جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں, جو پاکستان سے بچہ جاتا ہے یو کے میں, پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے ویسے, ماں باپ کی نظروں سے دور جب بچے ہاسٹلوں میں جاتے ہیں تو وہ فوراً نشے کی راہ تلاش کرتے ہیں, کیونکہ یہ کوئک فکس ہے یہ, اور دماغ کو ایک دفعہ چسکا پڑ جائے تو کہتے ہیں بس یہی چاہیے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.